پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے بتایا کہ سندھ میں 1 لاکھ یومیہ کورونا ویکسین کے لیے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں جو ویکسینیشن کا شروع کیا ہے اس کو اور مزید بھی اس کا ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ اس وقت 25,000 کی کیپیسٹی ہے، تو دوسرا حال فوری طور پر شروع ہو جائے گا جس میں 25,000 کی مزید کیپیسٹی کا، اور اس کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں 1 لاکھ پر پہنچایا جائے گا کہ ڈیلی وہاں پہ 1 لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے جو دیگر بڑی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں کے جو ہاسپٹلس ہیں، وہاں بھی اس فیسلٹی کو مزید بڑھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کر سکیں۔ سی ایم صاحب نے بالکل کہا ہے اور ہم اس پہ فارم ہیں کہ اس پہ 1 ارب لگے یا زیادہ لگے، ہم اس کو بالکل فنکشنلائز کریں گے، آپریشنلائز کریں گے، لیکن اس میں کافی ایشوز ہیں جن کو ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور جب وہ فیزیبل ہوگا تو اس پر بالکل کام کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو پلانٹ ہم بتا رہے ہیں، یہ ایک تو ان پر لاگت بھی کم آ رہی ہے اور مختلف ہاسپٹلس میں ان کو بہت جلد انسٹالیشن بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن پلانٹ لگانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سکھر، جامشورو، لاڑکانہ میں آکسیجن پلانٹ لگا رہے ہیں۔ آکسیجن کے لیے جو ایک مد نظر رکھ کر کہ اگر آگے کوئی حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو آکسیجن پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو ہماری ٹریشری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، اور کراچی میں تو 2-3 جگہوں پہ، اور اسی طرح جام شوروں میں بھی۔ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو بے نظیر کاروبار سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بینک کے توسط سے، اور ایک بہت ہی جامع پروگرام ہے کہ ان کاروباری حضرات کو جن کا کووڈ کی وجہ سے ظاہر کاروبار بند ہوتا ہے، ان کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کو لون کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں سب کو سپورٹ ملے گی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کو بلاول ہاؤس کا کوئی شیلٹر حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی اور کوئی شیلٹر بلاول ہاؤس کا بحریہ ٹاؤن کو ہوتا تو نہ یہ FIR ہوتی، نہ گرفتاریاں ہوتی، نہ یہ ایکشن ہوتا۔ تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا اور الزام تراشیاں ہیں۔ آپ کو پھر دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی جو وہاں پہ گاؤں ہیں، جو مقامی باشندے ہیں، جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، ان سے زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں بحریہ کی، دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ نے طے کر دی ہیں، بلکہ کچھ وہاں پہ جو باؤنڈریز ان کی ہیں وہ ابھی آلریڈی مینشن ہیں، جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں، پھر انہوں نے ایک حصہ ناظر کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو بہت ساری باتیں ضرور آتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں حقیقت اتنی نہیں ہوتی جو سامنے خواہ اسپیکولیشن زیادہ ہیں۔ سیاسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ نیب کا دائرہ کار محدود ہے، نوکریاں ٹرانسفر پوسٹنگ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ کمپلیٹلی کنفائنڈ ہے کرپٹ پریکٹسز کے اوپر، جہاں پر سرکار کو نقصان پہنچے۔ نوکریاں ٹرانسفر پوسٹنگ یہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا، یہ بالکل ہی غیر قانونی خط نیب کی جانب سے لکھا گیا ہے، وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، اور سندھ گورنمنٹ اس کو بھرپور طریقے سے اس چیز کی مذمت بھی کرتی ہے، اور ہمارا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی افسر نے نیب کے نیچے لیول پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس خط کو لکھا ہے۔ اور ابھی فی الحال چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اپنا پراپر لائحہ عمل اس حوالے سے تیار کرے گی۔ چیئرمین نیب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کی انکوائری کریں کہ آیا یہ لیٹر جو ہے ان کے علم میں لائے بغیر نکالا گیا ہے یا وہ ان کو اس بات کی علم تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ چیئرمین نیب کو اس لیٹر کے بارے میں بریف نہیں کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ بالکل
इलीगल اور غیر آئینی طور پر ہے اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ٹرین سروس چلنے سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مشکلات ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بیرون ملک سے آنے والے 12 افراد میں کورونا مثبت کی تصدیق ہوئی۔ آج جب ٹاسک فورس کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریف کیا گیا تو اس میں ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 12 افراد ایسے ہیں جو آئے جن کا کووڈ پازیٹیو ہوا۔ یہ پاکستان سے باہر سے لوگ آئے ہیں جن کا جب ایئرپورٹ پر ٹیسٹ کیا گیا ان کا رزلٹ آیا تو 12 افراد ایسے تھے جو کہ کووڈ پازیٹیو تھے۔ تو یہ جو بار بار سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے، یہ اس پوائنٹ آف ویو کو ونڈیکیٹ کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی موومنٹ کو ریگولیٹ نہیں کیا تو انفارچونیٹلی یہ عید کی چھٹیوں کے حوالے سے جو لوگ پورے ملک میں گھومیں گے پھریں گے اس میں یہ وائرس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ اپوزیشن کے الزامات میں سچائی نہیں ہوتی۔ سندھ میں محکمہ صحت نے بہتر انداز میں کام کیا ہے۔ آج کے اعداد و شمار آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان بھر کی ٹیسٹنگ کے، پنجاب کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں 40% زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں۔ یہ ہے پرفارمنس سندھ گورنمنٹ کی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی۔ پورے پاکستان میں کوئی آپ کو انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال نظر نہیں آئے گا۔ اسی کرونا کے مشکل حالات میں اس 1 سال کے اندر سندھ گورنمنٹ نے کراچی شہر میں نیپا کے مقام پر سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اسٹیبلش کیا۔ ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں، وہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں، دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں پورے سندھ میں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جو فنڈز ہم نے رکھے گئے تھے ان کو پراپر یوٹیلائز کیا گیا ہے یہاں پہ۔ باقی الزام اب ان سے جب وہاں سے جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ کارکردگی آپ ضرور پوچھا کریں۔ انیشلی طور پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 1.5 بلین مختص کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ نو لمٹ، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو کم کر دیں گے، دیگر اخراجات کم کر دیں گے، لیکن اس مد میں ہم جتنے بھی فنڈز چاہیے ہوں گے وہ مہیا کیے جائیں گے۔ تو